الله 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 وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ایک مختصر غیبوبت کے بعد دوبارہ اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کو آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اسی طریقے سے جو علم، اجل علم، محترم اور معزز علم، توحید کا علم جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس کی راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین، اس سے پہلے کا جو درس آپ کے سامنے ہوا تھا، اس درس میں اسلام کے ارکان کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، رکن کی تفسیر کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور اگر استطاعت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں آ چکی تھی، اور اس بات کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ ان عبادتوں کی ترتیب میں اللہ رب العالمین نے اہمیت کا لحاظ رکھا ہے۔ جو عبادت جتنی اہمیت کی حامل ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اس کے بعد اہمیت میں جو سب سے بڑی ہے اس کو ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد جو اہمیت میں، پھر اس کے بعد جو اہمیت میں ہے ان تمام عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ درس میں گزر چکی تھی۔ اب یہاں اس کے تعلق سے کچھ مسائل کو جان لینا یہ ضروری ہے۔ یہ مسائل ہماری زندگی کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، لہذا ان مسائل کو خود اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کم جانتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو توحید باری تعالیٰ کے علم کے حوالے سے اور اپنے دین اسلام کی معرفت کے حوالے سے جان لیں۔ ہم ان ارکان میں سے کچھ ارکان ایسے ہیں کہ جس کے لائے بغیر، یعنی جس پر عمل کیے بغیر بندے کا اسلام درست نہیں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی دین لے کر کے آئے، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین خالی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، تو اللہ رب العالمین اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اس بات کے اوپر اجماع ہے، یعنی کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے اس کے اولین شروط میں سے یہ ہے کہ آدمی کرنے والا، اس عمل کا کرنے والا ایماندار ہو، اس عمل کا کرنے والا مومن ہو، مسلم ہو، اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے اہم سیڑھی جو زندگی کے ہر وقت میں اس کے اوپر واجب اور فرض ہے، وہ کلمہ شہادت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ اس بات کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف اور کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے تعلق سے یہ وہ رکن ہے کہ اس میں علماء کا، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید ہو، اختلاف رہا ہے، شدید اختلاف، کہ کوئی آدمی اگر نماز کو چھوڑ دے تو کیا وہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو علماء نے اس کی 2 شکل بیان کی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے وجوب کا
انکار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نماز کو فرض نہیں کیا ہے، والعیاذ باللہ. یہ کہہ کر کے وہ نماز کو ترک کرتا ہے. تو اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ شخص کافر ہے. اسی طریقے سے یہی قاعدہ باقی ارکان کے ساتھ بھی نافذ ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اور بیت اللہ کا حج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. اگر یہ کہے یعنی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس بات کے اوپر علماء کا اجماع ہے. شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد، اگر کوئی شخص نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، غور سے سنیے مسئلے کو، علمی مسئلہ ہے، اس کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز میرے اوپر واجب، لیکن سستی کرتے ہوئے نمازوں کو ادا نہیں کرتا، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس شخص کے تعلق سے علماء کا دو قول موجود ہیں. لیکن اس مسئلے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صحیح قول جو دلیل سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وجوب کا اقرار کرے اور اس کے بعد سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے نماز کو ترک کر دے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق جو دلیل سے میل کھاتی ہے وہ اسلام کافر ہے، وہ مسلمان کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ شخص کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نماز کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو ترک کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جی بات واضح ہو گئی؟ جی جی. اب اس کے بعد جو ارکان ہیں وہ بچا زکوٰۃ، صوم، روزہ اور حج. زکوٰۃ، روزہ اور حج. اس سلسلے میں ایک قول کا ذکر تو آپ کے سامنے آ چکا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر ان چیزوں کو واجب ہی نہیں کیا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع. لیکن وہ یہ کہتا ہے، اس کے وجوب کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں میرے اوپر واجب ہے، لیکن بخالت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، پریشانی نہ جھیلنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، مال رہتے ہوئے بیت اللہ کا حج نہیں کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ساری سہولتیں ہیں میسر کی، وہ جا کر کے حج کر سکتا ہے، نہیں جاتا. ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جی بولیے. کوئی سوال، کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ جی گنہگار ہو. اور دائرہ اسلام سے خارج؟ شاید نہیں. کیوں؟ شاید کیوں؟ سوال سمجھ گیا میرا سارے لوگ؟ صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں یا روزہ؟ پورے مسئلے میں. نماز کو چھوڑ کے میں نے نماز کو الگ کیا صرف، اور باقی تینوں کا حکم ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، زکوٰۃ اور آپ کے روزہ اور اس کے بعد حج. مجھے روزے کا جہاں تک علم ہے کہ جو تم میں سے روزہ نہیں رکھنے کی طاقت ہو لیکن نہیں رکھ تو اس کا جو دیا گیا اس وجہ سے شاید نہیں. زکوٰۃ آپ بہتر بتا. نہیں، ہم تو بتائیں گے ہی، لیکن یہ علم آپ کے دماغ میں راسخ ہو جائے، اس وجہ سے سوال روک کر کے سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ کہاں تک جانتے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے.
وہ شخص کیا نماز پڑھتا ہوگا؟ جو سوال کیے وہ شخص نماز ہاں بھائی، نماز کو الگ کر دیا نا، نماز کو الگ کر دیا نا بھائی، نماز پڑھتا ہوگا. نماز پڑھتا ہوگا. ہاں، تو ہاں، کیونکہ ہم نے تو یہ کہا نا آپ کو، نماز کا سوال ہی نہیں آنا چاہیے. اس وجہ سے کہ ہم پہلے آپ کو کہہ دیے کہ نماز کا اگر اقرار کرتا ہے وجوب کا اور سستی کرتے ہوئے نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق. اس کے بعد کہا جو باقی یہ 3 چیزیں ہیں، زکوٰۃ دینے میں بخالت کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، روزہ رکھنے میں نہیں رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے حج ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، حج نہیں کرتا ہے. اور اس کے واجب ہونے کا قائل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے میرے اوپر فرض ہیں، زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، یہ کہتا ہے کہ حج میرے اوپر واجب ہے، سستی کرتا ہے. علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس کا اسلام درست ہوگا، صحیح ہوگا، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اسلام درست ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. زکوٰۃ، روزہ اور حج، سمجھ گیا؟ جی. اب سوال ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ جو بات میں نے کہی ابھی، ویسے ایک انسان ہاں اگر جی. جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے، جان بوجھ کے چھوڑنے کی بات میں کر رہا ہوں نا، سستی کر کے چھوڑنا جان بوجھ کر کے چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر بھول کے چھوڑ گیا، نماز مان لیجئے کہ بھولا گیا، آج اس کو پتہ نہیں ہے، یاد نہیں رہا، اتنا مصروف ہو گیا کہ ظہر نہیں پڑھ سکتا، جب یاد آئے گا تب پڑھ لے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اگر واقعی بھول گیا وہ، بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر زکوٰۃ دینے والا کافر نہیں ہے، آپ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے ہم سے کہ اگر زکوٰۃ دینے والا کافر نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کیوں جہاد کیا؟ واقعہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ جی، انہوں نے کہا جو بھی فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ کے، ان سے بھی زیادہ. ہاں، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نماز کہے گا نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ نہیں دینی. کیوں کیا؟ جی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طریقے سے زکوٰۃ دیں، یہ کیا بات ہوئی انہوں نے؟ بیت المال میں جمع کرنے سے ٹھیک ہے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے کہا، تب بھی کیوں قتل کرنے کے لیے کہا؟ اسلام سے خارج ہو. یہ سمجھ کے کہا نا، اسلام سے خارج سمجھ کر کے ان سے لڑائی کیا نا جی. جی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. خارج ہو جائے گا. ابھی کیسے بدل گیا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سوال میرا نہیں سمجھتے ہیں. سیدھا سے اس کا مطلب یہی ہے، یا ہم جس پیٹرن پہ تفصیل آپ کو لے کر کے آتے ہیں اس تفصیل کو آپ نہیں سمجھتے ہیں. یا سمجھتے ہیں جی؟ جی اب سمجھ آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ہے سمجھ؟ وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن میں نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا، علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی نہیں ہوگا. سیدھے سے کہیے، آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان لوگوں نے زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کیا تھا. کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ یہ کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہا تھا. اور میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں قول کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر روزہ فرض
فرض نہیں کیا ہے، یا یہ کہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کیا ہے، یا یہ کہے کہ میرے اوپر حج فرض نہیں کیا ہے، نماز فرض نہیں کیا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں تو یہ بات پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں تمہید میں ہی۔ سمجھیے اس کو، پھر سے سمجھیے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولیے فٹافٹ۔ 5 ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ جو بھی کوئی شخص ان 5 میں سے کسی ایک کو ادا نہیں کرے گا، علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہو گیا ایک قول؟ 5 ارکان میں سے 5 کا انکار کر دے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب آئیے، یہ ایک ہیڈ لائن ہو گئی۔ اب اس کے بعد نیچے کی لائن کو سمجھیے۔ کلمے میں 5 ارکان میں سے سب سے اہمیت رکھنے والا جو رکن ہے وہ ہے شہادتین، کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ اگر کوئی آدمی شہادتین کا اقرار نہ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، تو اس کا اسلام درست نہیں ہوگا۔ اہل علم کا، علماء کرام کا، سلفن و خلفن، قدیم اور حدیث، قدیم اور جدید، اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر اقرار نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ شیخ الاسلام کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی کا بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا، بصورت دیگر نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں۔ اب اس کے بعد آئیے، اگر کوئی شخص نماز کا انکاری ہے، یہ کہتا ہے کہ نماز میرے اوپر فرض نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ کہتا ہے تو اس کا اسلام درست نہیں ہوگا۔ اس بات کے اوپر بھی اہل علم کا اجماع ہے۔ ہو گئی بات؟ جی۔ اب اس کے بعد پھر ایک اسٹیپ اتریے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، لاپرواہی کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کا اسلام درست نہیں ہوگا۔ یہ میں نے یہ بتایا کہ وہ قول جو دلیلوں سے سب سے زیادہ میل کھاتا ہے وہ یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تکاسلی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ ہو گئی بات؟ جی۔ اب باقی کتنے رکن بچے ہیں؟ 3۔ سنیے ان کے بارے میں۔ کہا جو بھی کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، بیت اللہ کا حج نہ کرے استطاعت ہونے کے باوجود، اور یہ کہے کہ میں اس کو اس وجہ سے نہیں روزہ رکھتا ہوں، اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، اس وجہ سے حج نہیں کرتا ہوں، کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے میرے اوپر اس طرح کی کوئی چیزیں فرض نہیں کیا، یہ سب روایتیں ہیں، یہ سب ایسے ہی بیان کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کا اسلام درست نہیں ہوگا۔ اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے، کوئی شخص نماز یا کوئی شخص زکوٰۃ، روزہ اور حج کے واجب ہونے کا اقرار کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ عبادتیں میرے اوپر واجب ہے، لیکن بخیل ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اور روزے میں تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، یہ سوچ کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، حج کرنے کے لیے جائے گا تو مال خرچہ ہو جائے گا، مصیبت میں پڑے گا، ادھر کاروبار کون دیکھے گا، 40-50 دن لگتا ہے آج کل حج کرنے میں، ہم نہیں جائیں گے، نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے وجوب کا قائل ہے، تو علماء کے صحیح قول کے
مطابق اس کا اسلام درست ہوگا، اس کا اسلام درست ہوگا، یعنی وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی پہلے، اور اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا کہ یہ بات میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے کہا نہیں۔ ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے اٹھایا اور یہ کہا کہ پھر یہ بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کیوں کیا؟ اگر ان کا اسلام درست تھا تو ان سے لڑائی کیوں کیا؟ وہ وجوب کا انکار کیا، وہ اس کے وجوب کا انکار کر رہے تھے، اور آج بھی اگر کوئی شخص اس کے وجوب کا انکار کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اور حکومت وقت کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کے مال سے زبردستی زکوٰۃ حاصل کرے، چاہے سیدھے سے دے وہ، اور نہ دے تو اگر کہا جاتا ہے کہ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے تو وہ کرے، اور اس سے وہ زکوٰۃ کا مال جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ لے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ تب رہی بات کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزوں کا ترک کر دینا اس کے واجب کو مانتے ہوئے، اس کی دلیل کیا ہے کہ نہیں؟ اس کی دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، سورہ توبہ کی آیت ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، اگر توبہ کر لیں، مطلب اپنی بت پرستی، شرک بازی کو ترک کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، یہ پہلی شرط، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، یہ دوسری شرط، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارا دینی بھائی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ آیت ہمارے قول کے موافق ہوئی یا مخالف؟ ہاں جی، مخالف، کیسے مخالف ہوئی؟ ہاں مخالف ہوئی، موافق نہیں ہوئی۔ تب کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیحین کے اندر، اسی لیے دیکھیے قرآن اور حدیث دونوں ایک ٹرین کے یہ دو پہیے ہیں، دو ٹریک ہیں، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا جائے گا تو دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا بتائی، کیا اس کو یہ سزا ہوگا، یہ سزا ہوگا، یہ سزا ہوگا، اور حدیث کا آخری ٹکڑا ہے ثم یرا سبیلہ اما الی الجنہ او الی النار و اما الی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ عذاب ہوگا، اور عذاب ہونے کے بعد پھر اس کا راستہ اس کو دکھایا جائے گا، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ حدیث سے کیا پتا چلا جی؟ اگر زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہوتا تو کبھی بھی اس کا راستہ جنت کی طرف نہیں دکھایا جاتا، کس کی طرف دکھایا جاتا؟ کی طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ زکوٰۃ والے کو عذاب ہوگا اس طرح سے، اور اس کے بعد اس کا راستہ یا تو جنت کی طرف دکھایا جائے گا یا جہنم کی طرف دکھایا جائے گا، یہ کہنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مخالفت کرتے ہوئے،
سستی کرتے ہوئے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر مرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا اور عذاب دینے کے بعد اس کو جنت میں ایک نہ ایک دن داخل کرے گا. آگے یہ بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ جی آگے. اب جب زکوٰۃ کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو زکوٰۃ سے نیچے مرتبے کی جو چیزیں ہیں ان تمام کا معاملہ بھی اسی کے اوپر سمجھا جائے گا. اسی کے اوپر سمجھا جائے گا. چلیے اب آئیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھتے ہیں. یہ تفصیلات تھی ارکان اسلام کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب مصنف کا قول پڑھیے. کیا کہتے ہیں مصنف؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. دلائل ارکان اسلام. ہاں اس سے پہلے شہادت توحید. شہادت توحید اللہ تعالیٰ کے معبود وحدہ لا شریک لا ہونے کی دلیل ارشاد الہی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. والملائکۃ والملائکۃ پڑھا آپ نے والملائکۃ. جی ہاں جی شہادت کی دلیل دے رہے ہیں. کلمہ شہادت. اب ہر ایک رکن کی الگ الگ دلیل دیں گے. 5 ارکان میں پڑھے نا ہم لوگ. 5 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن تھا شہادت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. تو شہادت کی اب گواہی دے رہے ہیں. کہتے ہیں دلیل الشہادہ. شہادت کی دلیل شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ الا هو العزیز. اردو پی ڈی ایف میں تی لکھا ہوا ملائکہ تو ہوگا نا؟ یہ لکھا ہوا ہے تو ہوگا. جی تی لکھا ہوا ہے. تو ہوگا فاعل ہوگا نا تو ہوگا سب. ٹھیک ہے بہرحال. ہاں جی اب یہاں سوال یہ ہے کہ شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. گواہی دینا. شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. گواہی آدمی کب دیتا ہے جی؟ جب کسی چیز کو مانتا ہے. کو یقین ہوتا ہے. کسی بات کے اوپر یقین ہوتا ہے اور اس بات کے اوپر اس کو پورے طور پہ علم ہوتا ہے. یہی بیسٹ ہے جی اختلاف کا. اس کو سمجھیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکلے کہیں پہ مثال کے طور پہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اور کرنے کے لیے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور یہ اختلاف ہے فنڈامنٹل بیسیکلی طور پہ. اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی سے آپ ابھی 1 منٹ ہوا ملے اور اس کے سامنے آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہمارا معبود ایک ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. ابھی اس کو یقین ہوا یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں. آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ پڑھو محمد رسول اللہ پڑھو. اس نے پڑھ دیا. کیا کلمہ اس کا صحیح ہوگا؟ نہیں. بولیے. نہیں ہوگا. دعات آج یہ کر رہے ہیں عام طور پہ جو دعات عام طور پہ جو کام کر رہے ہیں. میں سب کو اس میں نہیں کر رہا ہوں اسی لیے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے بھائی. بہت احتیاط اور محتاطی انداز میں کر رہا ہوں. جدھر ہم لوگ ادھر ساؤتھ میں رہتے ہیں ادھر یہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ پہ 500 آدمی مسلمان ہوئے. کیسے مسلمان ہوئے بھائی بتائیے آپ؟ کام پارک میں گئے, فلاں جگہ پہ گئے, فلاں جگہ پہ گئے, ان کو سمجھایا, بتایا کہ اللہ ایک ہے یہ ہے یہ ہے. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کر دے گا کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. میرے بھائی یہ خوش فہمی ہے. یہ کیا ہے؟ آنکڑا بتانے کے لیے, فگر بتانے کے لیے یہ ٹھیک ہے اس کے حساب سے,
لیکن یہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں ہوا. شہادت کا لفظ ہے. شہادت کے معنی آپ کو ساری چیزیں اس کی پتہ ہونی چاہیے, ساری چیزیں جان لینی چاہیے. فَاعْلَمْ اللہ نے کہا ہے, غور کیجئے, پہلے جانیے, جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور آدمی شہادت اور گواہی اس وقت دیتا ہے, شہادت اور گواہی اس وقت دیتا ہے جب اس کو اعتقاد جازم ہو اور اس کے علم کے اندر پختگی ہو. ظن کی بنیاد پر, غالب گمان کی بنیاد پر آپ گواہی نہیں دے سکتے, ہے نا. شہادت کو شہادت اس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ مضبوط عقیدے کے اوپر قائم ہوتا ہے. یہ گواہی کا قیام ایک ایسے مضبوط عقیدے کے اوپر ہوتا ہے جس کو اعتقاد کہا جاتا ہے. اور اعتقاد کا معنی ہم نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بیان کیا تھا کہ وہ مضبوط گرہ, ایسا یقین جازم کہ دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے دنیا, لیکن ہمارے اس یقین کے اندر ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہ واقع ہو. جس طرح سے ہم کو اور آپ کو یقین ہے کہ اس وقت رات ہے, اس وقت دن نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ یقین ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہیں خطا کر رہی ہوں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری نگاہ اس بات میں کبھی خطا نہیں کرے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی ایسا معبود ہے جو عبادت کے لائق. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. گواہی دینے میں, شہادت کے اقرار کرنے میں اعتقاد جازم کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی ظن کی بنیاد پر, وہم کی بنیاد پر, اپنے غالب گمان کی بنیاد پر, اس لیے کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے, اس بنیاد کے اوپر گواہی دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گواہی کو قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے اعتقاد جازم ہونا چاہیے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا شہادت کی دلیل کیا ہے. وقت چونکہ ہو گیا, اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. آج کے درس کے تعلق سے کسی کو کوئی سوال ہے؟ اللہ 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 اللہ